ذرا ساتھی آگے آ جائیں، پہلی نشستوں پر آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے حضرات جو ہے وہ آپ کی سماعت میں کوئی خلل نہ ڈال سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر میں القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور عصری اور فکری موضوعات پر یہاں درس قرآن و حدیث منعقد کیے جاتے ہیں۔ مختلف جید علماء اکرام تشریف لاتے ہیں اور درس قرآن و حدیث سے ہمیں مستفید کرتے ہیں۔ آج کی نشست کے مدرس جناب مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں، اور مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب آپ تمام حضرات و خواتین جانتے ہیں کہ یہاں گزشتہ کئی سالوں سے الحمدللہ ان کا آنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ممتاز ماہر معاشیات ہیں اور اسلامک اکنامکس پر زبردست دسترس بھی رکھتے ہیں۔ آج کا ان کا موضوع جو آج کل کے دنوں کا جو ہاٹ ٹاپک ہے اسی کا انتخاب کیا گیا ہے، اور عنوان ہے قوم یہود کی نفسیات و کردار اور دنیا پر حکمرانی کے اس کے عزائم۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 82 جو کہ چھٹے پارے کی بالکل آخری آیت ہے، یہ آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا بقول مفسرین کے ہر قرآن پڑھنے والے کو یہ خطاب فرما رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ آپ ضرور بالضرور لازمی طور پہ مؤمنوں کا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان سے سب سے زیادہ دشمنی کرنے والا لازمی طور پہ آپ پائیں گے ان لوگوں کو جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو کہ مشرک ہیں۔ اور مومنین سے محبت میں سب سے قریب آپ پائیں گے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ یعنی عیسائی ہیں، اور وجہ اس کی ذالک بأن منہم قسیسین، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر قسیس یعنی ان کے پادری اور رہبان ان کے راہب ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور یہ لوگ کبر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے حوالے سے، یہودیوں کے حوالے اس بارے میں تو قرآن کریم میں بہت سی آیات، تو یہ بات ذہن میں تھی کہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کس نقطے سے کی جائے، تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی، آپ مؤمنوں کا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کا سب سے زیادہ دشمن پائیں گے
نمبر 1 یہودیوں کو، اور نمبر 2 ان لوگوں کو جو مشرکین ہیں. اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کے سب سے زیادہ قربت اور محبت رکھنے والا آپ پائیں گے ان لوگوں کو جو کہ نصارہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، یعنی عیسائی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس کی وجہ 2 باتیں فرمائی. ایک بات یہ فرمائی کہ اس کے اندر ان کے پادری قسیس ان کے مذہبی رہنما ہیں، والرہبان ان کے اندر دنیا کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. اور تیسری بات فرمائی وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے، اپنے بڑے ہونے کا، ان کو عظمت کا، لوگوں کے اوپر سبقت کا ان کو خبت نہیں ہے. ایک اور جگہ پہ روزانہ ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اس کی آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. مفسرین علماء کرام کی اکثریت کی رائے ہے کہ اس سے مراد مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہودی جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اور ضالین سے مراد ہیں وہ لوگ جو کہ راستے سے بھٹک گئے، نصارہ. تو اللہ تعالیٰ کی نے جو ہدایت اتاری مختلف قوموں پہ، ان میں سب سے سرکش، سب سے زیادہ متکبر، سب سے زیادہ عیار اور اللہ کے احکامات کو پامال کرنے والے، اس کے اندر توڑ پھوڑ کرنے والے، لوٹ پوٹ کرنے والے، اپنی طرف سے اس کے اندر تبدیلیاں کرنے والے جو تھے وہ یہودی تھے. قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا. ایک جگہ ان کے بارے میں فرمایا گیا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے خوب سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور نہایت ہی خراب اور گندی چیز کے کھانے والے ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ جو اذیت پہنچی ہے وہ مشرکین اور یہودیوں سے پہنچی. جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو یہودیوں نے بدعہدی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل کیا، ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، باہر نکالا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہودیوں کی قوم ہے اس کا ایک حصہ آج تک برقرار رکھا ہے، اور آج وہ حصہ پچھلے 70-80 سال میں اسرائیل کی شکل میں وجود میں جمع ہو گیا ہے. اگرچہ یہودیوں کے اندر 2 طبقات ہیں. یہودیوں کا ایک طبقہ ایسا ہے، اکثر آپ تصویریں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، ٹوپی پہنے ہوئے، وہ اسرائیل کے قیام کے خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام صہیونیت ہے، زائونزم ہے، اور اس کا قیام ہماری تباہی کا سبب ہے. مگر یہودیوں کا ایک اور طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنا ملک بھی قائم کرنا ہے، اور ایسی جگہ پہ جا کے قائم کرنا ہے جہاں پر ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب یہاں تھا. اور اس میں شک نہیں ہے کہ یہودیوں کا مذہب تھا، لیکن وہاں پہ یہودیوں کا بھی مذہب رہا ہے، عیسائیوں کا بھی رہا ہے، مسلمانوں کا بھی رہا ہے. تو قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں اس کی طرف اشارہ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ. تو اس وقت جو طبقہ یہودیوں کا وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک ملک قائم کر کے، جو ملک مذہب کی بنیاد پر قائم ہو، ہمیں طاقت حاصل کرنی ہے اور اپنے مذہب کا احیاء کرنا ہے. وہ طبقہ اس وقت اس یہودیوں میں غالب ہے، اور اسی طبقے نے اپنا غلبہ حاصل کیا اور جا کر ایک ملک قائم کیا. جب غلبہ حاصل کر کے اپنا ملک قائم کیا انہوں نے، جس کے اندر
برطانیہ کی سازش کا بھی دخل ہے. جب اپنا ملک انہوں نے قائم کر لیا اسرائیل، تو اپنے وہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کیے جو کہ ان کے پلان میں پہلے سے ہے. اور آپ حضرات نے ایک مشہور کتاب یہودیوں کی پروٹوکول آف دی زائونسٹ، یا زائونسٹ پروٹوکول کہتے ہیں، یا بعض لوگ کہتے ہیں اس کا نام ہے پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائون، پروٹوکولات علماء الصہیون. انہوں نے ایک اپنا پلان جاری کیا تھا کہ ہمیں ہر طرف سے مارا جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ نسلی مذہب ہے، دعوت والا مذہب نہیں ہے. یعنی ان کے مذہب میں کوئی دعوت کے ذریعے شامل نہیں ہوتا، بس جو نسلاً یہودی ہیں یہودی ہیں. اپنا غلبہ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں مذہب کی بنیاد پر ایک ملک قائم کرنا ہے. اسی لیے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ دنیا میں دو نظریاتی ملک ہیں اس وقت، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل. وجہ اس کی یہ ہے کہ پاکستان قائم ہوا تھا اسلام کی بنیاد پر، نظریاتی اساس پہ، اور اسرائیل قائم ہوا ہے یہودیت کی نظریاتی اساس پہ. لہذا اسرائیل کے اندر ہندوستان کے اوریجن والے یہودی بھی ہیں، انگریز یہودی بھی ہیں، عرب یہودی بھی ہیں، افریقن یہودی بھی ہیں. سارے یہودی جو ہیں وہاں پر جا کے جمع ہو گئے. اور جو بنیادی مقصد ہے ایک یہودی ریاست کا قیام، اور اپنی کھوئی بھی طاقت کو، شوکت کو حاصل کرنا. دو باتیں ایسی ہیں، یہودیوں پر تو زیادہ گفتگو کرنا اس کے لیے وقت کم ہے، لیکن دو باتیں بہت اہم ہیں سمجھنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہودی قوم کا عملی طور پہ نظریہ یہ ہے کہ اپنے غلبے، اپنے اقتدار، اپنی شوکت، اپنی بادشاہت کے حصول کے لیے کوئی بھی کام کیا جا سکتا ہے. اب اس کوئی بھی کام کا مطلب کیا ہے؟ چاہے لوگوں کو قتل کرنا پڑے، سود پھیلانا پڑے، فحاشی پھیلانی پڑے، عریانی پھیلانی پڑے، دوسرے مذاہب کے اندر جا کر سازشیں کرنی پڑیں، دوسری قوموں کے خلاف سازشیں کرنی کریں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم کا غلبہ حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی کام دنیا میں برے جو سمجھے جاتے ہوں، اگر وہ یہودیت کے فروغ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں تو پھر وہ کام برے نہیں رہتے. تو برائی کو چونکہ وہ اچھائی سے میں بدل دیتے ہیں، غالباً یہی وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا غضب نازل کیا. قرآن کریم میں ارشاد فرمایا نا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق. بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو قتل کیا. تو آج جب ہم تعداد پڑھتے ہیں کہ فلسطین میں شہید ہونے والوں کی تعداد 1500 ہو گئی ہے، 1800 ہو گئی ہے، زخمی ہونے والوں کی تعداد کئی ہزار ہو گئی ہے، تب میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ تو وہ قوم ہے جس نے انبیاء کو قتل کیا ہے. ہم اور آپ تو ان کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ انبیاء کو قتل کرنے کا مطلب کیا کہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا آدمی ہے. دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے بے خبری میں قتل کرنا. اگر آپ جا رہے ہیں رستے میں، ایک پولیس والے نے آپ کو روکا، آپ نے اتر کے پولیس والے کے اوپر فائرنگ کر دی یا اس کو مارا. اس کے ساتھ ایک پھل والا کھڑا تھا، پھل والے کو بھی مارا. لیکن پولیس والے کو مارنے اور پھل والوں کو مارنے میں کیا ہے؟ فرق ہے. جب بات جاتی ہے قانون تک تو قانون یہ کہتا ہے کہ یہ پولیس والا جو تھا یہ ملک کا، ریاست کا ایک نمائندہ تھا اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا آدمی تھا. جب آپ نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے براہ راست قانون بنانے والے اور ان کے نافذ کرنے والوں پہ ہاتھ ڈالا ہے. لہٰذا آپ کی سزا بہت سخت ہے. آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ کو دروازے کے باہر کھڑا کیا. ایک آدمی آ کے جب سیکیورٹی گارڈ سے لڑائی شروع کرتا ہے، آپ فوراً چوکس ہو جاتے ہیں کہ سیکیورٹی گارڈ سے لڑنے کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی نیت بہت خراب ہے. ہاں، اگر گھر کے ملازم سے لڑ لے تو آپ جا کے پوچھتے ہیں بھائی کس بات پہ لڑ رہے ہو، بتاؤ تو صحیح. سیکیورٹی گارڈ پر جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے آپ فوراً چوکس ہو جاتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو، یہ معاملہ گڑبڑ ہے. تو جو لوگ منزل من اللہ تھے، انبیاء،
تو نبی ہونے کی حیثیت سے ایک تو ان کی تعظیم فرض تھی، دوسرا اللہ کے نمائندہ ہونے کی وجہ سے ان کا حق پر ہونا یقینی تھا۔ جب ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا تو قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ واپس ہوئے، یہ لوٹے اللہ کے غضب کو ساتھ لے کر، اور آگے وجہ بتا دی، ذَلِكَ، یہ غضب انہوں نے کیوں لیا، اللہ کا غضب اپنے اوپر کیوں لادا، بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، پتہ ہے کہ یہ سچ ہے، نہیں مانیں گے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کیا، اس وجہ سے اللہ کا غضب نازل ہوا۔ اور ان کے بارے میں قرآن کریم میں ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ آپ کا بیٹا اندھیرے میں بھی جا رہا ہوگا، آپ اس کی چال سے پہچان لیں گے یہ بیٹا ہے میرا۔ یہ پہچانتے تھے مگر کیا کرتے تھے؟ انکار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قتل کی سازشیں کی، معاہدہ کر کے بدعہدی کی ہے، زہر والا کھانا کھلانے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاکرات کے لیے، بات چیت کے لیے بلا کر اوپر سے کوشش کی کہ بڑا چکی کا پتھر 1.5 من کا پھینک دیں تاکہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید ہوں۔ تو یہ کام تو یہ لوگ ہمارے اسلام کی ابتدا میں ہمارے نبی کے ساتھ بھی کر چکے ہیں، اپنے انبیاء کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔ لہٰذا ایک بات یہودیوں کے حوالے سے یہ طے سمجھیں کہ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کے غضب کو لے کر یہ لوٹیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ہلاکت، ان کی بربادی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ رکھی ہے، اس وجہ سے ان کا ایک طبقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک ہمیشہ برقرار رہے گا۔ پہلے یہ مختلف جگہوں پہ تھے، جرمنی میں بھی تھے، یورپ میں بھی تھے، ہندوستان میں بھی تھے، سب جگہوں پہ تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی تدبیر اختیار کی کہ ہم اپنے آپ کو جمع کر کے ایک ملک بنائیں۔ تو بہت سارے لوگ یہ بات لکھتے ہیں کہ اسرائیل کا قیام در حقیقت ان کی اپنی کتابوں کی روشنی میں بھی یہودیوں کی تباہی اور بربادی کا پیغام ہے، چونکہ ان کی تباہی اور بربادی آئے گی ان پر اجتماعی شکل میں، یہ سب یکجا ہوں گے۔ لہذا ان کے جو وہ خاص یہودی ہیں، ان کے جو آرتھوڈاکس یہودی کہلاتے ہیں، وہ اسرائیل کے بہت خلاف وہ کہتے ہیں یہ ہماری تباہی ہے، ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں پھر ہم پر ایک ساتھ تباہی آئے گی۔ لہٰذا یہودیوں نے تو یہ سازشیں اپنی بہت عرصے سے جاری رکھی۔ اب آج کے دور میں یہودیوں کی سازش کا جو طریقہ کار ہے، چونکہ ان کی نظر میں اپنے مذہب کی سربلندی اور اس کے اوپر لے جانے کے لیے ہر کام جائز ہے، لہذا آج کے دور میں انہوں نے جتنے بھی جائز کام ہیں اور جتنے ناجائز کام ہیں سب میں گھس گئے۔ مقصود صرف ایک ہے اور وہ ہے اپنا غلبہ۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی 2-3 سال پہلے ابو ظہبی کے اندر حماس کے ایک بڑے لیڈر کا اپنے ہوٹل کے اندر انتقال ہو گیا تھا، لاش ملی، غالباً ان کا نام خالد یا پتہ نہیں البحبوح نام تھا ان کی لاش ملی، اور ایسا تھا کہ جیسے ایک آدمی ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہو۔ تو لوگوں کو تھوڑا سا کچھ تجسس ہوا کہ یہ صاحب جتنے ایکٹیو تھے اور جتنے فعال تھے، ان کی اچانک موت کیسے ہوئی ہے؟ لیکن ظاہر ہے کہ ایک آدمی کی اچانک موت بہرحال ممکن ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہو۔ ان لوگوں نے جب انویسٹیگیشن کی تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا اس پہ، باقاعدہ ساری ویڈیو وغیرہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھی بھی ہوں گی۔ تو الٹیمیٹلی یہ پتہ چلا کہ ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ باقاعدہ پلان کیا کہ ہم یہاں جائیں گے، اور ان کے کمرے میں داخل ہوئے، اور ایک ایسی ڈیوائس تھی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کی ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں تو ایک کلپ ہوتا ہے جو انگلی پہ چڑھا دیتے ہیں، اور اس کلپ کے اندر ایک
ریڈ کلر کا بلب جل رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کی ہارٹ بیٹ بتاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اس قسم کی کوئی ڈیوائس تھی جس کو انہوں نے انگلی میں چڑھا کر جو ہارٹ کی وین تھی اس کو انہوں نے ایکسٹرا آرڈنری کرنٹ پہنچایا. اس سے کیا ہوا کہ وہ اندر سے بلاسٹ ہو گئی. تو بالکل ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی آدمی کی ہارٹ کی اچانک ہارٹ اٹیک ہو اور بلاکیج آ جائے تو وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے دل. اس طرح سے ایک تاثر آیا. اور جب ان کا تھوڑا پوسٹ مارٹم وغیرہ ہوا اس میں بھی یہی رپورٹ آئی کہ بھائی ان کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. لیکن وہ ہارٹ اٹیک جو ہے وہ بجلی کے کرنٹ کے ذریعے کیا گیا تھا. تو انہوں نے ان کو شہید کر دیا. بعد میں بہت ہنگامہ ہوا. جو دلچسپی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جعلی پاسپورٹ بنائے تھے. 2-3 آدمی ایسے تھے جن کے پاسپورٹ تیار ہوئے. ایک آدمی برطانیہ کا تھا. اس آدمی نے باقاعدہ کلیم کیا جا کر کہ میرے پاس تو میرا پاسپورٹ ہے. تو پتہ یہ چلا برطانیہ جو کہ ان کا بہت خیر خواہ ہے, دوست ہے, اس کے 2-3 آدمیوں کے پاسپورٹ ان لوگوں نے اسرائیل نے آفیشلی بنائے. لہذا جب یہ بات آئی تو وہاں پارلیمنٹ میں ہنگامہ ہوا اور انہوں نے مجبوراً, اتنا واضح ثبوت تھا کہ انہوں نے اب اسرائیل کے سفارتکار کو بلا کر چارج شیٹ کر کے اس کو ملک سے ایک چھوٹے سفارتکار کو باہر نکال دیا. اور ہنگامہ کیا ہوا وہاں پر؟ ہنگامہ یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہم پچھلے 70 سال سے گالیاں سن کر ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے ہمیں ہی دھوکہ دیا. یعنی اسرائیل کی سپورٹ کرنے والے ملکوں میں برطانیہ ہے, امریکہ ہے, اور کون ہے؟ اور تو کوئی نہیں ہے. اور باقیوں کا بس چلے تو اس کو کچا چبا جائیں. مسلمانوں کو چھوڑ دیں, غیر مسلم بھی, پورے اسپینش زبان بولنے والے لوگوں کے علاقے میں چلے جائیں آپ, پورے جرمن بولنے والوں کے علاقے میں چلے جائیں, سب ان کے شدید خلاف ہیں. تو جس ملک نے ان کو ہمیشہ فیور دی, جب موقع آیا تو انہوں نے کیا کیا, جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں کہ انہوں نے اسی ملک کو چونا لگایا. تو بنیادی طور پر دھوکہ دہی اور سازش, عیاری, یہ ان کی خصلت میں داخل ہے. اور اس دھوکہ دہی کے ان کے پاس 2 طریقے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہودی کسی گروپ پہ جا کر جب خلاف سازش کرتے ہیں تو ایک طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ اس گروپ کے لوگوں کا روپ دھار کے اور اس گروپ کے اندر کام کرتے ہیں گھس کے. مجھے ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے ایک ویب سائٹ کا ایڈریس بھیجا. قرآن کریم کے نام پہ ایک ویب سائٹ تھی جس کے اندر کچھ چیزیں تھیں. تو میں نے جب اس ویب سائٹ کو جا کے دیکھا تو اس ویب سائٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ قرآن کو صحیح معنوں میں قرآن سے سمجھنا, مسلمانوں کی روایات سے یا ان کے جو معروف طریقے چلے آ رہے ہیں اس سے ہٹ کے خالص قرآن کی روشنی میں سمجھنا. جب میں نے اس ویب سائٹ کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ حدیث کے اور فقہ کے اور مسلمانوں صحابہ اکرام کے عمل کے خلاف ہے. یہ میں نے ابھی تحقیق میں نے کسی صاحب کو بھیجا ہے, میں نے کہا بھی بتاؤ کون ہے, لیکن غالب گمان ہے کہ اس کے پیچھے یا تو قادیانی ہیں یا یہودی ہیں, اور قادیانیوں کی بھی جو فنڈنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے اندر یہ قوم شامل ہوتی ہے. تو ایک طریقہ یہ کرتے ہیں کہ گھستے ہیں مسلمانوں میں, اور چونکہ مسلمانوں میں آپس میں اختلافات تو ہیں, دیوبندی بریلوی بھی ہے, شیعہ سنی بھی ہے, مقلد غیر مقلد بھی ہے, اور بھی اس قسم کے اختلافات ہیں. تو یہ گھس کے وہ تمام چیزیں جو اختلاف کا باعث بنتی ہیں ان چیزوں کو اچھالتے ہیں. بالکل ایسی ہے کہ جیسے آپ 2 بھائی گھر میں رہتے ہیں, ان کا آپس میں کسی کاروبار کے مسئلے پہ اختلاف ہے, تیسرا آدمی آئے گھر میں چائے وائے پی کر کے اور آپ کے اپنے بھائی کے ساتھ کیا حالات چل رہے ہیں, اس نے کچھ کام وام صحیح کیا یا گڑبڑ کر رہا ہے. اب یہ آپ کی دکھتی رگ ہے, اس پہ کوئی ہاتھ رکھے گا تو آپ کیا جواب دیں گے کہ بھائی میں تو بہت پریشان ہوں, میں نے تو بہت کوشش کی, ابا سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی جو ہے ان کا کاروبار میں دخل زیادہ ہے, میری کوئی سنتا نہیں, تو ابا بھی میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں. تو اب وہ آدمی مشورہ دیتا ہے کہ پھر آپ کو تو کچھ کرنا چاہیے. یہ سوچتا, اب وہ یہ بول کے وہ چلا گیا, اب بھائی سوچتا ہے کہ واقعی مجھے کچھ کرنا چاہیے.
تو ایک کام جو بہت خطرناک ہو رہا ہے امت میں یہودیوں کی سازش کے تحت، وہ یہ ہو رہا ہے کہ امت میں اختلاف کو ہوا دی جائے۔ میں ایک مرتبہ ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب وہ کسی اس طرح کے اداروں کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، یہ جو ادارے خفیہ ادارے ہوتے ہیں، یا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی۔ انہوں نے کہا دیکھیں جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی فلاں کا ایجنٹ ہے، عام آدمی کی، سول آدمی کی بات کریں، تو کہنے لگے ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے جا کر کوئی کہتا ہے کہ آپ ہمارے ایجنٹ بنیں گے تو وہ کہے اچھا جی میں بن جاتا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ بلکہ کہتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پہ ایک بڑے عالم ہیں، یہ ان کے پاس جانا شروع کرتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ عالم دین ہے تو انسان، ان کے اندر کیا خوبی اور کیا خامی ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے جا کے اندازہ لگا لیا کہ یہ عالم بہت اچھے ہیں، بزرگ ہیں، لیکن غصے کے تیز ہیں، تو اب یہ ان کے ساتھ اپنا ربط بڑھائیں گے اور ان کے غصے کی تیزی کو جو ہے وہ اب استعمال کریں گے۔ لہذا کبھی خلوت میں کسی موقع پر انہوں نے ایک مسئلہ اٹھا دیا کہ وہ آپ کو پتہ ہے فلاں جو لوگ ہیں انہوں نے اس قسم کی گفتگو کی، آپ کی کیا رائے؟ اب یہ عالم دین فوراً غصے میں آ کے رد عمل میں ایک بات کریں گے۔ جب رد عمل میں بات کریں گے تو اس بات کو وہ کیا کریں گے؟ پھیلائیں گے۔ تو 10 سال تک کسی کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ اداروں کے ساتھ، کچھ تنظیموں کے ساتھ لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں جن کا ایجنڈا صرف ایک ہوتا ہے، اور وہ ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ کسی اختلاف کو اچھالنا۔ تو ایک تو ان کی جو خفیہ تدبیریں ہیں اس میں سے ہے اختلاف کو اچھالنا، اور اختلاف کو اچھالنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ یہ کہنا میں صحیح تم غلط۔ حالانکہ ہمارے فقہاء کرام نے یہ بات ہمیں تلقین کی کہ اگر اختلاف حدود کے اندر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں میں صحیح، لیکن ممکن ہے کہ تم بھی صحیح ہو، تمہارے صحیح ہونے کا بھی امکان ہے۔ لہذا فقہ حنفی والا اگر نماز یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے اور فقہ شافعی والا یہاں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے، تو فقہ حنفی والے سے آپ پوچھیں اس کی نماز ہو گئی تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کے مسلک کے لحاظ سے ہو گئی۔ اب اس مسئلے کو دوسرے طریقے سے کیسے بتائیں گے؟ اب آپ نے پوچھا جی ان کی نماز ہو گئی، انہوں نے کہا بھائی یہ تو کوئی طریقہ تھوڑی ہے ہاتھ یوں ماننا، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اب جب آپ جا کے اس سے کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی تو وہ کہے گا جی میرے دلائل کی روشنی میں تو ہو گئی۔ آپ نے کہا جی نہیں ہوئی، حق تو وہ ہے جو میں ہوں، تم باطل ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں سمجھ رہا ہوں میں حق ہوں، وہ سمجھ رہا ہے وہ حق ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آج آپ عالم اسلام میں دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ عراق کے اندر ایک تنظیم آئی ہے ISIS، اس کے بارے میں بھی مختلف رپورٹ آتی ہیں۔ ظاہر ہے ہم سے دور ملک ہے، ہمیں تو نہیں معلوم کیا ہے۔ کچھ ایسی ویڈیو آئی ہوئی ہے کہ جس کے اندر قتل دکھایا جاتا ہے ان کی طرف منسوب کر کے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے اللہ کو معلوم ہے۔ پھر آپس میں کچھ لڑائیاں ہیں، مسلمانوں میں سب سے بڑا اختلاف جو شیعہ سنی اختلاف ہے، اس کو خوب ہوا دی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے، ایسے لوگوں کو پیسے دیے جاتے ہیں جس سے یہ اختلاف خوب اوپر جائے، کہ بھئی کسی کو کہہ دیا کہ تم جو ہے اس طرح کی اختلافی بات کرو۔ یہ سیدھی سیدھی بات کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مرتبہ میرے پاس ایک نام نہیں بتاؤں گا، ایک TV چینل کے ڈائریکٹر صاحب کا فون آیا، کہنے لگے مفتی صاحب وہ ہمیں ایک پروگرام کے لیے ایک عالم دین کی ضرورت ہے، آپ ہمیں کچھ نام بتا دیں۔ تو میں نے 1-2 علماء کے نام بتائے جو کہ اس میں معروف ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہمیں ایک کلاسیکل عالم دین چاہیے جو مدرسے میں خالص پڑھانے والے ہوں۔ تو میں نے کہا کہ کیوں چاہیے آپ کو؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں آپ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر کو، کسی تیز صحافی کو بٹھائیں، اور مقابلے میں ایک سادہ سے عالم کو بٹھائیں، اور ان کے سامنے آپ سوال یہ رکھ دیں کہ بھئی آپ کے خیال میں اس ملک سے ٹیکس میں کمی کر کے سود کے نظام کو کیسے ختم کیا جاتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ سیدھے سادے جو عالم دین ہے وہ جواب نہیں دیں گے، اور یہ آدمی جو دوسرا بیٹھا ہے وہ بہت تیز آدمی ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ معاشرے پر تاثر کیا جائے گا؟ یہ جائے گا کہ بھئی دین والے لوگ ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ ان کو کیوں نہیں بلاتے اچھا عالم کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں وہ ایک الگ پلان ہے ہمارا، وہ ایک خاص تھیم ہے پروگرام کی۔ میں نے کہا جی میں تھیم سے تعلق نہیں رکھتا، میں نے فون بند کر دیا۔ انہوں نے شاید کہیں اور سے ڈھونڈ کے بلا لیا۔ میں بعد میں سوچنے لگا اس پروگرام کا مقصد عوام کے اندر شعور کو بیدار کرنا تھا، یا اس پروگرام کا مقصد عوام کے اندر ایک مخصوص طبقے کو ڈیگریڈ کرنا تھا؟
تو بنیاد مجھے کیا سمجھ میں آئی کہ مقصد یہ تھوڑی تھا کہ عوامی سطح پہ کوئی شعور کی بات جائے، ایک ایجنڈا تھا، اس پہ کام کیا۔ تو ایک جو بات میں کر رہا تھا، ایک طریقہ کار ان کی سازش کا ہے کہ مختلف گروہوں میں گھس کر ان کے درمیان فرقہ وارانہ، مسلکی، نسلی، علاقائی بنیاد کے اوپر لڑائیاں اور جھگڑے کرانا اور اختلاف کو ہوا دینا، ایک طریقہ کار یہ ہے۔ اور اس کے بہت بدنما مظاہر ہم پچھلے کوئی 20 سال سے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، اور اب اس وقت پورا عالم اسلام اس کی لپیٹ میں۔ ہر طرف ایک گروہ کھڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے جی میں خلیفہ بنوں گا، وہاں پر کھڑا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بنوں گا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تلقین نہیں ہے۔ اور دوسرا کام یہ تو ہو گیا، ایک وہ رخ ہے کہ اس کے اندر گھس جانا، اور دوسرا کام ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ بہیمی صفات رکھی ہیں۔ بہیمی صفات کا مطلب ہے انسان ہونے کے ناطے اس میں خواہشات ہیں، اور انسان کی ایک بہت بڑی خواہش جو ہے وہ جنس ہے، اور اس کے اوپر شریعت نے بڑا سخت کنٹرول رکھا۔ ناجائز تعلقات کو منع کیا، بدکاری کو منع کیا، بے پردگی کو منع کیا۔ تو یہ ایک وہ راستہ ہے جس راستے کو جا کے سب سے زیادہ بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا فحاشی کا فروغ، بے حیائی کا فروغ، بدکرداری کا فروغ۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے ڈرامے آتے ہیں جس کے اندر پہلے ڈرامے دوسرے قسم کے آتے تھے کہ ایک اجنبی لڑکا ایک اجنبی لڑکی ان کی محبت دکھا دی، غلط تو وہ بھی تھا، لیکن اب آتا ہے کہ ایسے رشتوں کے درمیان محبت اور تعلق دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جن رشتوں کا ہمارے معاشرے میں ایک تقدس ہے۔ بڑے بھائی کو دکھا دیا کہ وہ چھوٹے بھائی کی بیوی سے محبت کرنا شروع ہو گیا، بھتیجے کو دکھایا کہ وہ چچی سے محبت کرنا شروع ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ در حقیقت وہ فحاشی ہے، وہ بے حیائی ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے قل انما حرم ربی الفواحش۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میرے رب نے بے حیائی کی باتوں سے منع کیا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، جو اس میں کھلی ہیں، جو اس میں پوشیدہ ہیں۔ بظاہر اس کے اندر دکھایا بھائی محبت ہے، انسان کا ایک جذبہ ہو جاتی ہے، مگر پوشیدہ اس میں کیا ہے؟ ایک بے حیائی ہے۔ تو دوسرا جو اٹیک ہے ان کا وہ بے حیائی کا فروغ ہے۔ تو تفرقہ ڈالنا، اور آپ یاد رکھیں مسلمانوں میں تفرقہ ہر رخ پہ ڈالا جاتا ہے، مسلک کے رخ پہ، عقیدے کے رخ پہ، علاقے کے رخ پہ، رنگ کے رخ پہ، زبان کے رخ پہ۔ آپ اگر ایک بات اس وقت کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ہے خلافت، آپ یہ بتائیں کہ اگر پاکستان کے اندر آپ تلاش شروع کریں تو آپ کو کم سے کم 2 سے 3 کروڑ لوگ ایسے مل جائیں گے کہ ہر آدمی خلیفہ بننے کو تیار ہوگا پورے عالم اسلام کا۔ صرف پاکستان کی بات کرو، انتخابات ہوتے ہیں آپ کے سامنے، انتخابات کے اندر کھڑا ہونا آسان کام تو نہیں ہے، مگر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر علاقے میں ہر جگہ ایک آدمی تیار بیٹھا ہے کہ جی میں خلیفۃ المسلمین بنوں گا۔ تو ایک سیاسی رخ پر بھی انتشار، عرب ہیں تو عربوں کو تقسیم کر دیا کہ عربوں میں کچھ امیر عرب ہیں تو ان کی تنظیم بنا دی GCC، یہ عرب امیر عرب ہے، سعودی عرب اس میں شامل ہے، اس کے اندر UAE شامل ہے، اور اس طرح کے امیر۔ تو عربوں میں تقسیم کر دی کہ تم غریب عرب ہو، تم امیر عرب ہو۔ مسلمانوں میں تقسیم کر دی کہ یہ عرب مسلمان ہیں، یہ غیر عرب مسلمان ہیں۔ پھر غیر عرب مسلمانوں میں تقسیم کر دی کہ یہ چپٹی ناک والے ہیں، یہ اونچی ناک والے ہیں۔ تو سیاسی رخ پر تقسیم اور مسلمانوں کی وحدت کی، مسلمانوں کی اجتماعیت کی کوئی ایک بات ان لوگوں کو قبول نہیں۔ آپ حضرات، آپ میں سے جو حضرات جن کی داڑیاں سفید ہو چکی ہیں ان کی تو جوانی کی بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جب 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایک کانفرنس لاہور میں بلائی اور مسلمان ملکوں کو جمع کیا، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرناک سانحہ تھا۔ نتیجے میں اس کام کے محرکین 2 لوگ تھے، شاہ فیصل اور ذوالفقار علی بھٹو، دونوں کو قتل کرا دیا انہوں نے کہا یہ تو بہت خطرناک بات کر رہے ہیں، حالانکہ وہ کوئی بہت دین کی بنیاد پر کام نہیں تھا، اس کا آبجیکٹو تو سیاسی تھا، لیکن انہوں نے کہا اگر انہوں نے ایک تنظیم کی بنیاد ڈالی OIC کی، اگر یہ فعال ہو گئی، آپ سوچیں آج سے 50 سال پہلے یہ تنظیم فعال ہوتی تو نیٹو کی طرح اس تنظیم کی اپنی ایک طاقت ہوتی، سارے مسلمان ملکوں کے فوجی اس میں ہوتے،
اور ہر مسلمان ملک اس کا رکن ہوتا اور اس کو اختیار ہوتا کہ اگر اس پہ حملہ ہو تو وہ اپنے نیٹو، جس طرح نیٹو کی فورس ہے اس طرح مسلمانوں کی بھی کوئی فورس ہو سکتی تھی، تو وہ مدد مانگتا ان سے، تو آج غزہ کی صورتحال ہوتی؟ غزہ کے اندر پاکستانی فوج بھی گھس سکتی تھی. وہ کہتے کہ بھائی ہم پاکستانی ہونے ہیں اس کی تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو عالم اسلام کی ایک یونائٹڈ فورس ہے، اس کے حیثیت سے جا رہے ہیں. تو وحدت امت کی کوئی اتنی سی بات آپ یاد رکھیے گا، خاص طور پہ اتنی سی بھی سیاسی کوشش وحدت امت کی، یہ اس قوم کو کسی صورت میں قبول نہیں، ہمارے دشمنوں کو قبول نہیں مجموعی طور پہ، لیکن سب سے زیادہ یہ. لہٰذا جو دوسرا یہودیوں کا طریقہ کار ہے اختلاف کے ساتھ ساتھ، ایک تو اختلاف پیدا کرنا، اور اختلاف بہت جہت پہ. ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ بس شیعہ سنی اختلاف یا دیوبندی بریلوی اختلاف، صرف یہ نہیں، شیعہ سنی اختلاف، دیوبندی بریلوی اختلاف، تقلید غیر تقلید کا اختلاف، کالے گورے کا اختلاف، پٹھان پنجابی، پٹھان مہاجر اختلاف، تم دوسرے ملک کے ہم اس ملک کے ہیں، تم امیر ہو ہم غریب ہیں، اس سارے اختلافات کو ہوا دینا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ امت وحدت کی طرف نہیں آئے گی. اور دوسری جانب ثقافتی طور پہ مسلمانوں کو دین کی تعلیم سے بے راہ رو کرنا اور اختلاف کے اندر ہوا دینے کا ایک بہت بھیانک طریقہ ان کا ہے، جس کے سے مسلمان ابھی آگاہ نہیں ہے. وہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ کوئی ایک گروہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی ہم آپ کو ماڈرن اسلام سکھائیں گے. یہ مولوی جو کہتے ہیں کہ تم اپنے کرتے شلواریں پہنو، پجامے، داڑیاں رکھو، تو یہ سب غلط ہے، اور ہر وقت 5 وقت مسجد میں گھسے رہو، ہم آپ کو ایک ماڈرن اسلام دیں گے. تو آپ نے نام سنا ہوگا صوفی اسلام. یہاں پر ایک فیسٹیول ہو رہا ہے، 3-4 سال سے فیسٹیول ہو رہا ہے جی، صوفی میوزک کا فیسٹیول ہے، اور اس کے اندر شراب کے نشے میں دھت لوگ جو ہیں وہ موسیقی بند بجا رہے ہیں، شراب کے نشے میں دھت لوگوں نے لمبی ٹوپیاں پہن کے، چوکے پہن کے گول گول گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ صوفی اسلام ہے. پچھلے دنوں ایک کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ہیں، میرے دوست ہیں اچھے، تو ان کی کال آئی میرے پاس، کہنے لگے کہ مجھ سے سوالات انہوں نے 2-3 کیے، بڑے گھبرائے ہوئے تھے. مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہ بتائیں کہ نماز کا جو حکم ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ میں نے کہا یہ کیا سوال ہے نماز کے؟ نماز کا مقصد ہے نماز پڑھو. کہنے لگے اصل میں میری بیوی کا ایک رشتہ دار ہے، وہ ہالینڈ میں پڑھنے گیا ہے، اور اس کو فل برائٹ اسکالرشپ ملی ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے فل برائٹ اسکالرشپ اس کا مطلب، وہ جانتے ہیں کہ اس کی تعلیم کا خرچہ، اس کی رہائش کا خرچہ، اور 7 خرچے کی پاکٹ منی سب ملی ہے. کہ مثلا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری تعلیم پہ یونیورسٹی کی فیس ہے $20,000، وہ بھی ہم دیں گے، اور جب تم یونیورسٹی میں پڑھو گے تو کسی ہاسٹل میں رہو گے، کھاؤ گے پیو گے، اس کی فیس $10,000 ہے، وہ بھی ہم دیں گے، اور تم ظاہر ہے جب وہاں رہو گے تو تمہیں کچھ پاکٹ منی کے لیے چاہیے ہوگا $2,000، وہ بھی ہم دیں گے. یہ مشکل اسکالرشپ ہوتی، کون دیتا ہے اتنا؟ بھائی زیادہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کی ٹیوشن فیس دے دیں گے، آدھی دے دیں گے. تو کہنے لگے اس کی اسکالرشپ ملی ہے، اور وہ جا کے وہاں پہ جو ریسرچ کر رہا ہے، وہ ریسرچ کر رہا ہے صوفی اسلام پہ. اور اس نے آ کر کہا ہے کہ جو نماز ہے اس کا ایک مقصد ہے، اور اس کا مقصد ہے اللہ سے ایک تعلق جوڑنا. اس کے لیے کھڑا ہونا، جھکنا بکنا یہ سب کوئی ضروری نہیں ہے. جس زمانے میں لوگ جاہل ہوتے تھے اس زمانے میں یہ کرتے تھے، اب ہم پڑھے لکھے ہو گئے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ جا کے آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، تھوڑا اپنے آپ کو فوکس کر لیں اپنی، جسے وہ بڑی فضول قسم کی سائنٹیفک لینگویج استعمال کر رہے تھے کہ مینٹل فوکس اگر ہم کر لیں کہیں پر تو بس، اور ہمیں وہ جسے کہتے ہیں نا ہندی زبان میں گیان حاصل ہو جائے، یہ بھی کافی ہے. اس کام پر وہ جب ریسرچ کرنے گیا تو اس کو پوری اسکالرشپ ملی، لہذا وہ PhD کر رہا تھا وہاں پہ. میں مجھ سے پوچھنے لگے کہ وہ میرے گھر آیا ہوا تھا، بیوی اپنی خالہ لگتی تھی اس کی بیوی، ان کی بیوی ان کا یعنی کہ بھانجا تھا ان کی بیوی کا. کہہ رہے گھر میں آ کے بات کی تو میں بھی بہت پریشان ہوں، میری بیوی بھی گھبرا گئی. اس نے کہا بھائی یہ کیسی باتیں ہیں، یہ تو آج تک ہم نے نہیں سنی. اور انہوں نے کہا بھائی پوچھے مفتی صاحب سے، ہو سکتا ہے کہ ان باتوں میں کوئی حقیقت ہو. میں نے کہا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو گمراہی ہے. پھر میرے ایک اور ہمارے جاننے والے بہت اچھے عالم دین ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کا شوق ہے لائبریری، اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی وسائل دیے تو انہوں نے لائبریری اپنی بنائی ہوئی، بہت اعلیٰ قسم کی لائبریری ہے، اور اس کے اندر دنیا جہاں سے وہ خاص طور پہ جو
مینوسکرپٹ ہوتے ہیں، ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابیں پرانی، وہ جمع کرتے ہیں. تو کہنے لگے ایک دفعہ میں ہالینڈ کی لائبریری گیا، وہاں جا کر میں یہ سب چیزیں دیکھ رہا تھا. قرآن کریم کی کچھ تفاسیر تھیں جس کے مخطوطات تھے. تو وہاں پر ایک یہودی پروفیسر مجھے دیکھتا تھا آتے جاتے، تو وہ مجھ سے ملا اور کہنے لگا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے اپنا کام کے بارے میں بتایا. تو کہنے لگا کہ تم ہمارے یہاں ریسرچ کرنے آ جاؤ، اور یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ، ہالینڈ کی یونیورسٹیز میں داخلہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یونیورسٹی میں داخلہ اور تمہارا ایک ایک پیسے کا خرچہ سب میں کروا دوں گا. تمہیں قرآن کریم کے ٹیکسٹ کے اوپر ریسرچ کرنی ہے، اور ٹیکسٹ کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر مطلب کوئی خامی ہے یا کچھ آبجیکشن ہے یا کوئی کوشچن کھڑے کرو. اس طرح بہت سی داستانیں کئی لوگوں کی سن رکھی ہیں کہ ان کو آفر آئی کہ آپ یہ کام کریں آ کر. اور آپ میں سے جن حضرات کا تھوڑا تاریخ کا مطالعہ ہے، اس رخ پر پی ایچ ڈی کرا رہے ہیں کہ معتزلہ نام سن رکھا ہوگا آپ نے، معتزلین جو ختم ہو چکے ہیں 500-800 سال پہلے، کہ معتزلہ کو جو ختم کرایا گیا یا معتزلہ کے خلاف ہوئے تھے لوگ، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا یہ دینی بنیاد پر نہیں تھا، یہ پولیٹیکل بنیاد پہ تھا. لہذا معتزلہ جو ہیں یہ مظلوم ہیں، ان کو سیاسی بنیادوں پہ قتل کیا گیا یا سیاسی بنیادوں پہ ان کو ختم کیا گیا. قتل تو نہیں کیا گیا. یا مثال کے طور پہ حدیث پہ سوال اٹھا دیا، تو جو ایک بہت بڑا خلفشار پیدا کیا جاتا ہے کہ امت کے اندر جو ٹرینڈ سیٹ ہو چکے ہیں، جو بنیادیں رکھی جا چکی ہیں، اس کے اندر جا کے شبہات پیدا کرنا. آج آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں آپ کو ایسے لوگ زیادہ ملیں گے جو حدیث کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جو قرآن کریم کی اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جو نماز کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، جو مسجدوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ آگے کھڑا آدمی امام ہے، اس کا کون سا امام ہونا ضروری ہے؟ تو کوئی بھی نماز پڑھا دے. اور کیا ضروری ہے کہ داڑھی ٹوپی ہو؟ کوئی بھی پڑھا دے. اور کیا ضروری ہے کہ بہت اچھا قاری ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا فقرؤ ما تیسر، بھائی ہم تو اجمی لوگ ہیں، ہماری قرات تو ایسے ہی ہے، ہم تو ایسے ہی پڑھیں گے. یہ جو چیزیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں فکری انتشار، اس کی بنیاد اگر آپ جا کے تلاش کریں گے تو آپ کو کہاں ملے گی؟ قوم میں. حالانکہ یہ قوم اس بات کو جانتی ہے کہ اسلام ایک برحق مذہب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم کے لیے مغضوب علیہم کا لفظ بولا ہے، ایسا نہیں بولا کہ یہ جانتے ہوئے کہ حق کام ہے، لیکن چونکہ اپنی بقا کرنی ہے انہوں نے، تو انہوں نے کہا بھائی کوئی بھی چیز ہو جس سے ہماری بقا جڑی ہو وہ ہمارے لیے جائز ہے، چاہے وہ کتنی بری چیز ہو. فحاشی کا فروغ ہے، کرو. اختلافات ہیں، کرو. یہ قرآن کریم کے بارے میں نعوذ باللہ سننے کو آتا ہے کہ فلاں ملک میں قرآن کریم کو جلایا جائے گا، فلاں ملک میں جلایا جائے گا. پروموٹ کرو ان کاموں کو. اس کے پروموشن کرنے سے کیا ہوگا کہ تھوڑی سی آنکھ بھڑکے گی، اختلافات بڑھیں گے. جہاں کہیں بھی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو یہ چیزیں ان کو بڑھاؤ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خاص طور پر مسلمانوں کو فوکس کر کے کی گئی ہیں. اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں، اجتماعی ہے، تو وہ دنیا کا مالیاتی نظام. اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا سماعون للکذب اکالون للسحت، یہ جھوٹ کے خوب سننے والے ہیں. جھوٹ کے سننے والے کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ کے سننے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے سامنے ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو میں سماعون للکذب ہو گیا. آپ سے کسی نے کہا جی آپ بھی تو جھوٹ سن رہے ہیں، یہ 3 آدمی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اتنی دیر سے سن رہے ہیں. یہ صرف مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل باتوں، باطل چیزوں کو ان کے یہاں قبولیت حاصل ہے. یہ مطلب ہے سماعون للکذب، کہ آپ ان سے گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں بھائی تم جو یہ کرنے جا رہے ہو یہ تو پورا نظام باطل ہے. تم جو مالیاتی نظام کھڑا کرنے جا رہے ہو، تم جو لوگوں سے کہہ رہے ہو کہ ہم آپ کا سسٹم بنا کے دیں گے، یہ تم جو لوگوں سے، یہ تو بالکل باطل ہے. تو کہتے ہیں ہوا کرے، ہمارا ملک تو اس سے محفوظ ہوگا نا، ہونے دو. تو اس وقت جو عالم پوری دنیا میں مالیاتی نظام کے اوپر بیٹھنا، سود کو رائج کرنا، سود کے نظام کو پکا کرنا، اور پیپر کرنسی کے ذریعے، حالانکہ پیپر کرنسی شرعاً ناجائز نہیں ہے لیکن اس کا خاص طریقے سے پھیلاؤ کرنا تاکہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں آئیں، ہمارا غلبہ حاصل ہو، جائز ناجائز کسی بھی طریقے سے. یہ ان کی وہ تدبیر ہے جو کہ دنیا کے اندر انہوں نے شروع کی ہے اور پچھلے 60-70 سال سے شروع کی ہوئی ہے. اور اب آپ سوچیں، میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روایت پڑھتا تھا کہ تشریف لائیں گے تو یہودیوں کو قتل کریں گے،
تو میں سوچتا تھا جب آپ کسی کو قتل کریں چاہے کتنا ہی مجرم ہو، ایک آدمی مجرم آپ کے سامنے تلوار والا تلوار لے کر آیا، اس کی گردن کاٹ دی، ایک مجرم میں پھانسی سے لٹک رہا ہے، اس کی لاش آپ دیکھتے ہیں تو انسان ہونے کے ناطے افسوس تو ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار دیکھو ٹھیک ہے مجرم تھا لیکن تھا انسان، سزا پائی اس نے، کاش یہ ایسا نہ کرتا. تو جب ان کو قتل کیا جا رہا ہوگا تو باقی لوگوں کے دل میں تو رحم آنا چاہیے نا. 2 4 5 10 مر جائیں، لوگ کہیں چلو چھوڑ دو بھائی، ہم سے قتل نہیں دیکھا جا رہا. لوگ گائے ذبح ہوتی زیادہ نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو انسان تو بہرحال. تو میں یہ سوچتا تھا کہ یقیناً ان کے کچھ جرائم ایسے ہوں گے کہ انسانیت ان سے اتنی بیزار ہوگی کہ جب ان کو مارا جا رہا ہوگا تو لوگ کہیں گے ان کو اور مارو. میں سوچتا تھا یہ کیا کرتے ہوں گے. اب جب میں نے دیکھا کہ غزہ کے اوپر جو انہوں نے کارروائیاں کی ہیں، پھر ان کے جو پورے مالیاتی نظام پہ قبضہ ہے، جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھلیں گی تو لوگ کہیں گے بھائی ان میں سے ایک آدمی بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو یہ ہمارے لیے خطرناک ہے. تو اس وجہ سے ان کی جو سازشوں کی جو جہتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. میں نے خاص طور پہ ان 2 جہتوں پہ زیادہ زور اس لیے دیا کہ مالیاتی طور پہ یہودیوں کا قابض ہونا یہ عموماً لوگوں کو پتہ ہے. اکثر لوگ جانتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارے دنیا کے مالیاتی نظام پہ کون قابض ہے، لیکن یہ 2 چیزیں لوگوں کو عموماً پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں میں فکری، علمی، مسلکی، نسلی، زبانی اور علاقائی بنیاد پر اختلافات پیدا کرنے کے پیچھے کون لوگ کھڑے ہیں، کون سرمایہ کاری کرتے ہیں، ایسی چیزیں کیوں ابھاری جاتی ہیں، کون کون سے فکری انتشار، حدیث کیا چیز ہوتی ہے، قرآن کیا ہے، صرف امام شافعی کو کیوں، امام ابو حنیفہ کو کیوں مانے، فلاں امام تھے جن کا مسلک ختم ہوئے 800 سال ہو گئے، ہم ان کو کیوں نہ مانیں، حدیث جو ہے وہ تو قرآن کے بعد آئی ہے. یہ فکری انتشار، علمی انتشار. علمی انتشار کا مطلب یہ کہ یہ جو ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں تو پرانی ہیں، 500 سال 400 سال 3، اب نئی چیزیں لکھنے کی ضرورت ہے، ماڈرن انٹرپریٹیشن چاہیے. بات آدھی تو صحیح ہوتی ہے، اس کے لیے قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا حدیث شریف میں دجل، آدھی بات سچ ہے اور آدھی بات غلط ہے. پھر مسلکی انتشار، فقہی ہو، عقیدے کے رخ پہ ہو. علاقائی انتشار، ہم اس علاقے کے تم اس علاقے کے. نسلی انتشار، پٹھان، پنجابی، اردو، مہاجر، چپٹی ناک، اونچی ناک، یہ سارے اختلافات جو ان کو ہوا دی جاتی ہے اس لیے کہ مسلمانوں میں وحدت قائم نہ ہو. اس کا سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ اس کا دوسرا رخ ہے. میں اگر یہودیوں کے جرائم یہاں بیٹھ کے بتاؤں تو شاید 3 دن بھی کم ہے، اور یہاں پر ہم بیٹھ کے یہودیوں کو برا بھلا کہتے رہیں، گالیاں دیتے رہیں، اس سے یہودیوں کے اوپر کیا فرق پڑنا ہے. دشمن کی برائی بیان کرنا اس حد تک تو سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ دشمن سے واقف ہو جائیں، لیکن اس سے زیادہ جب آپ دشمن کی برائی بیان کرتے ہیں تو در حقیقت آپ اپنے دل کے اندر جو آپ اپنی بھڑاس نکال رہے ہوتے ہیں گالیاں دے کر. تو اصل سوال جو میں اب اپنی گفتگو کا رخ پھیرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آخر کے 15-20 منٹ اس پر بھی بات کروں کہ یہودیوں کا مجرم ہونا تقریباً لوگوں کو پتہ ہے، کچھ چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی پتہ چل جائیں گی. اور یہودی ہمارے دشمن ہیں. قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے تو یہودی ہیں اور پھر مشرکین ہیں. لہذا مشرکین اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ بھی ہوگا. ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چونکہ ہم سے ہمارے عمل کی پوچھ ہوگی اور ہمارا عمل ہم کو بچائے گا، یعنی ہمارے عمل سے مراد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں گے تو ہمیں فائدہ ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے پورے 3 مہینے تک یہودیوں کو برا بھلا کہتا رہوں، ان کی سازشیں بتاتا رہوں، تو اس کا مقصد ہمارا ایک ہونا چاہیے صرف، اور وہ کیا کہ ان سازشوں سے ہم ہوشیار ہوں. صرف بیٹھ کر سننا اور گالیاں دے دینا، اس سے نہ تو غزہ آزاد ہونا ہے نہ یہودیوں کی سازشیں ختم ہونی ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اپنی ذات کی حد تک کس بات کا مکلف ہوں؟
تو ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ وہ چیزیں جو براہ راست ہمیں متاثر کر رہی ہیں، علمی اختلاف، فکری اختلاف، انتشار، کم سے کم اس چیز کو ہم اپنی آنے والی نسل میں منتقل کریں، اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسلام کا پیغام نہیں ہے، اس کے پیچھے غلط لوگ ہیں۔ امت کی وحدت یہ کم سے کم ہم میں سے ہر آدمی کر سکتا ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ اختلاف کیا ہے، اور ہم نے اپنے بچے کو بتانا ہے کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں۔ ہمارے یہاں یہودیوں کی سازش کے مقابلے میں کوئی بڑا کام نہیں ہو رہا، صرف ایک کام ہوتا ہے کہ جب وہ حملہ کرتے ہیں تو ہم باہر نکل کے احتجاج کرتے ہیں اور ٹھیلے والے کا ٹھیلا جلا دیتے ہیں، گاڑی کے شیشے توڑ دیتے ہیں، حالانکہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا۔ تو ایک بات یہ یاد رکھیں کہ دشمن سے آپ شکوہ نہیں کرتے۔ دشمن سے شکوہ کرنا کس چیز کی نشانی ہوتی ہے؟ کمزوری کی، کیونکہ دشمن کا کام کیا ہے؟ آپ کی کمزوری سے فائدہ اٹھانا، یہ دشمن کا کام ہے نا۔ آپ اگر مثال کے طور پہ شیر کا شکار کرنے جائیں تو شکاری سب سے پہلے کیا چیز تلاش کرتا ہے؟ کمزوری، وہ کمزوری تلاش کرتا ہے نا۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی شیر کی طرف سامنے سے جاؤ گے تو شیر حملہ کر دے گا، اب اس کی کمزوری کیا ہے وہ تلاش کرو۔ تو دشمن ہمیشہ کمزوری تلاش کرتا ہے اور ہمیشہ کمزور حصے پہ حملہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے آپ کو پکڑ کے مارنا شروع کیا، آپ نے اس سے کہا دیکھو مارنا بری بات ہے، دیکھو تھپڑ نہیں مارتے، تو اس نے دیکھا کہ یہ آدمی ایسا ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کرے گا، یہ صرف بولے گا، تو اس نے کہا اور مارو اس کو۔ ایسے ہی ہے نا، فطری بات ہے۔ تو دشمن سے آپ یہ شکوہ نہ کریں کہ تم نے ہماری کمزوری سے دی کہ دیکھو یہودی ہمارے خلاف یہ کر رہے ہیں۔ یہودی کیوں نہیں کرے گا ہمارے خلاف؟ وہ تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا نا۔ اگر ایک آدمی جا کر دشمن کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ آدمی کون ہوا؟ اسٹریٹجیکلی وہ آدمی تو احمق ہوا نا، کہ دشمن کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہماری کمزوری سے دشمن کو فائدہ اٹھانا ہے، وہ اٹھائے گا، چاہے وہ دشمن یہود ہو، چاہے وہ دشمن مشرک ہو، چاہے وہ دشمن غیر مسلم کوئی بھی ہو۔ اس وقت مسلمان اتحاد کر کے ایک بیان انہوں نے جاری نہیں کیا مسلمانوں نے، اور آپ نے بعض ایسی خبریں سنی ہوں گی جو کہ افسوسناک ہیں، کس حد تک صحیح ہیں یا غلط ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو بعض عرب ملک ہیں جن کو سیاسی رخ پر یہ ڈر ہے کہ یہ جو تنظیمیں ہیں اخوان المسلمین، حماس، ان جیسی تنظیموں کو آہستہ آہستہ اگر طاقت مل گئی تو ہمارے ہاتھ سے اقتدار چلا جائے گا، لہٰذا بعض رپورٹیں ایسی آئی ہیں، مجھے نہیں معلوم کس حد تک صحیح ہے، ظاہر ہے ہمارے سامنے میڈیا ہے، ہو سکتا ہے اس رپورٹ میں بھی کوئی سازش ہو۔ بہرحال بعض رپورٹیں آئی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ بعض ملکوں نے اسرائیل کو حمایت دی ہے خاموش، اور کہا ہے کہ تم حملے کر کے حماس کو ختم کر دو۔ یہ باتیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی۔ تو جب آپ یہ بات سنتے ہیں تو جسے کہتے ہیں نا کلیجہ پارا پارا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنین کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، تم چاہتے ہو کہ تم اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مضبوط بنیاد قائم کر دو؟ یہ تو صرف تمہارے لیے سارے جرم کے سب سے بڑا جرم یہی ہو جائے گا۔ مگر یہ کام مسلمان ہی تو کر رہے ہیں۔ اگر یہ رپورٹیں صحیح ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان سازشوں کے پیچھے کون ہے؟ مسلمان شریک ہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آج کے دور میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری رائے میں کچھ بات غلط ہو، مسلمانوں کو دین کی طرف تو آنا ہے ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حلال حرام کا فرق یہ تو ہے ہی ہے۔ اس دور میں وحدت امت، سیاسی رخ پر وحدت، مالی رخ پر وحدت، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا تقاضا ہے، کیونکہ کوئی بڑا کام امت کی سطح پہ جب ہوگا جب امت کیا ہوگی؟ متحد ہوگی۔ اور سب سے بڑا حملہ اگر یہودیوں کا مسلمانوں پر کسی چیز پر ہے تو وہ کس پہ ہے؟ وحدت امت۔ پچھلے 100 سال سے ان کی کوشش ہے مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ تباہ کرنے کے بعد کہ نہ تو یہ سیاسی رخ پر جمع ہو، نہ مسلکی رخ پر جمع ہو،
نہ علاقائی رخ پر جمع ہو. ان کو تقسیم کر کے رکھو. عرب ہیں تو عربوں کو تقسیم کرو. آپ جب خبریں پڑھتے ہیں پتہ چلا عرب میں ایک عرب ملک دوسرے کے خلاف سازش کر رہا ہے, اور اگر ایک ملک ہے تو اس کو مزید تقسیم کرو. عراق ہے تو اس کو اور تقسیم کرو. پاکستان ہے تو اس کو تقسیم کرو. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک وجہ سے, اور وہ یہ ہے کہ وحدت جب آتی ہے انسان کے پاس تو اس کے نتیجے میں بڑے اجتماعی کام کرنے کے قابل. کوئی بھی بڑا اجتماعی کام یاد رکھیں, کوئی بھی بڑا اجتماعی کام وحدت کے بغیر نہیں ہوتا, اکیلے نہیں ہوتا. کبھی آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ لشکر لے کے نکلے لڑنے, حالانکہ اگر وہ صرف ہاتھ اٹھاتے کہ اللہ تو جبرائیل کو بھیج اور وہ جا کر جو ہیں وہ ان کافروں سے نمٹے. جو بساط میں تھا وہ لے کر نکلے, ایک یونٹ بنایا اور صحابہ سے مشورہ کیا کہاں پہ کھڑا ہونا چاہیے. جنگ بدر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو صحابی عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کیا آپ کو وحی کے ذریعے یہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے یا آپ کی رائے؟ آپ نے فرمایا میری رائے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہاں مت پڑاؤ ڈالیں, اس جگہ جا کے پڑاؤ ڈالیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وحدت کی نشانی ہے نا. وشاورہم فی الامر, کس چیز میں؟ شریک کرو اپنے معاملے میں. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہودیوں کا سب سے پہلا حملہ مسلمانوں پر پارا پارا کرنا ہے, علمی رخ پر, فکری رخ پر, زبان کے رخ پہ, ہر چیز پہ. اور آپ سنتے ہیں میں جب اپنے بعض اساتذہ, مرحوم اللہ میرے اساتذہ کو کہ مراتب بلند کریں, ان کی بات یاد آتی ہے. میں ابھی اس وقت جب ہم طالب علم تو سوچتے تھے یہ کیا بات کرتے ہیں, کہتے تھے بعض دفعہ کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی. میں کہتا تھا اس میں ایسی کیا بات ہے نیند نہیں آتی, ہم تو بستر پہ لیٹ کے سو جاتے ہیں. کہتے تھے جب یہ حالات پہ غور کرو نیند نہیں آتی. اب سوچتا ہوں میں کہ ہم لوگ تو ابھی اتنے ضعیف نہیں ہوئے, بوڑھے نہیں ہوئے, اور نہ ہم ان کے منصب کو پہنچ سکتے ہیں, لیکن رات کو جب وہ لوگ لیٹتے تھے نا تو اس کڑن میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے امت میں, نیند نہیں آتی تھی. اور یہ کڑن کیا تھی؟ کڑن یہ تھی کہ امت پارا پارا ہے, ہر رخ پہ پارا پارا ہے. آپ دیکھیں نا پاکستان کو توڑنے کی کتنی کوششیں ہو رہی ہیں پچھلے 5-8 سال سے, تو بہت زیادہ ہو گئی ہیں. ہر طرف ایک آدمی کھڑا ہے کہ جی میں اپنا ملک لے کے الگ ہوں گا, شہر لے کے الگ ہوں گا. حالانکہ جو لوگ الگ ہونے کی بات کرتے ہیں ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, ہم سب جانتے ہیں الگ ہونے والے آدمی کی حالت کتے سے بدتر ہوگی. آج تو وہ 10 آدمی کے سامنے سینے پہ منہ ڈل کے کھڑا ہو جاتا ہے نا میرا حق دو, کل کس سے حق مانگے گا وہ؟ میں پچھلے دنوں افریقہ گیا, نائجیریا کے علاقے میں. افریقہ کے ملکوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے وہ ہے سبزہ. آپ نے سنا ہوگا افریقہ میں بڑے بڑے جنگلات ہیں, وہاں شیر, چیتے, نیچرل لائف وہاں بہت زیادہ ہے. تو وہاں پتہ چلا کہ وہاں پہ دنیا کی تیل نکالنے والی ایک بہت بڑی کمپنی ہے, اس نے تیل نکالنے کی پائپ لائن بچھائی ہے. تیل کی پائپ لائن جو بچتی ہے تو اس کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہی ہوتے ہیں, زمین کھود کے زمین کے اندر رکھی جائے گی اور اس پہ یہ چیز بنائی جائیں گی تاکہ اس کے ذریعے جو پولوشن ہو. انہوں نے کئی ہزار کلومیٹر لمبی پائپ لائن زمین کے اوپر جنگلوں کے بیچ میں سے گزار دی. یعنی کہ جو بھی انٹرنیشنل پریزرویشن, فارسٹ پریزرویشن کے رول سب تباہ کر کے گزار دی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم غریب ملک ہیں نا, ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے, ہمیں پیسہ تو چاہیے, تیل تو نکلوانا ہے. انہوں نے کہا تمہارے پاس ٹیکنالوجی تو نہیں, ہم نکالیں گے, لیکن ہم اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نکالیں گے. وہ پائپ لائن جو کہ امریکہ اور یورپ میں آدھا کلومیٹر بھی بچھانے کی اجازت نہ ہو ان کو, وہ انہوں نے کئی ہزار کلومیٹر پائپ لائن ڈالی ہوئی. کہتے ہیں تمہارا جنگل تباہ ہوتا ہے, ہماری بلا سے ہو جائے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ بھائی ان کو کیا پرواہ. تو تفریق کے نتیجے میں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ ملے گا, کچھ نہیں ملے گا. جو آدمی آئے گا وہ کہے گا تمہیں ہم نے ملک دے دیا, اب آپ چپ چاپ بیٹھو, تمہارے یہاں سونا ہے اور تیل ہے, تم نکال سکتے ہو, تم تو 3 فٹ گہرا نہیں کھود سکتے, یہ ہم نکالیں گے 5000 فٹ گہرا گڑھا کر کے, لیکن جب ہم نکالیں گے تو پھر ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ بکے گا یہ. تو تفریق اور تشتت, افتراق کے نتائج ہمیشہ خراب ہیں. اور آپ یاد رکھیں, یہ بات میں بار بار کر رہا ہوں بڑے دکھی دل سے, کہ سب سے بڑا ٹارگٹ اس وقت یہودیوں کا مسلمانوں میں افتراق ہے, اور ہم اس کا ٹارگٹ بنے ہوئے. غزہ کے اوپر حملہ کرنا جو ہے اس میں وہ کامیاب کیسے ہے؟
افتراق کی وجہ سے نا، پاکستان جو ہے وہ بہت خلاف ہے اس حملے کے، تو کوئی دوسرا ملک اس حملے کے حامی ہے. مسلمانوں کے آپس کے اغراض و مقاصد سیاسی، اس کے نتیجے میں یہ معاملات یہاں پہنچے ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم اپنی اولاد کو صرف یہ مت سکھائیں کہ یہودی خراب ہے، یہودی دشمن ہے. یہ بھی بتائیں کہ دیکھو بیٹا، یہودی تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھائے گا. ہمارا کام ہے اپنی کمزوری کو ختم کرنا. میں آپ کو یہ بات پھر کہہ رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھ کر 3 مہینے تک بھی یہودیوں کو برا بھلا کہتا رہوں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہم اپنی خامی دور کرنے کی نیت نہ کریں. تو پہلی بات ہے افتراق کے جتنے بھی مواقع ہیں ان کو ختم کرنا، اور اس بات کو سمجھنا کہ اگر کہیں سے افتراق پیدا کیا جا رہا ہے تو اس کا نتیجہ صرف ایک ہے کہ مسلمان وحدت ہر لحاظ سے پارا پارا ہوں. اور اب مسلمانوں پر جو حملہ ہوا ہے پچھلے 20 سال سے، وہ ثقافتی حملہ ہے. میڈیا کے ذریعے جو ہو رہا ہے، فحاشی اور یعنی پھیلاؤ، رہی صحیح کسر بھی ختم کرو. اس وجہ سے یہودیوں کی جو ناپاک سازشیں ہیں جس میں مسلمانوں کا افتراق، دنیا کے اوپر مالیاتی غلبہ اور حکومتوں کے اندر اپنے نمائندے بھیجنا، سازش کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو یہودیوں کی چلی آ رہی ہیں. اور ایک بات آپ یاد رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے والے ہیں وہ ذلیل لوگوں میں شامل ہیں، کم ترین لوگوں میں. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے نبی. تو یہ تو طے ہے کہ اللہ کا نظام غالب آئے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ افراد تیار کرتا ہے. ہم اس غلبے والے نظام کے معاون ہیں، اللہ کے نظام کے معاون ہیں یا مخالف، یہ ہمیں فیصلہ کرنا. تو یہودیت اس وقت جو ہے، اور یہ بھی یاد رکھیں، وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ یہودیت کا خاتمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ پہ طے کر رکھا ہے. ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ہم ان سازشوں سے ہوشیار ہوں، وحدت کی طرف جائیں، اور اپنی اولاد اور نسل کو شعور دیں کہ ہمیں اجتماعیت کی ضرورت ہے، سیاسی رخ پہ ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، اجتماعیت جب بھی آتی ہے اس کے اندر پہلا کام جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، اور وہ سیکھنا ہوتا ہے برداشت اور تحمل. اختلافات کی بنیاد پر 2 بھائی ہیں، گھر میں لڑائی ہے، ایک باپ ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں، تینوں میں لڑائی ہے. تو جب تک وہ گھر میں رہتے ہیں ساتھ، آپس میں برداشت نہ ہو تو گھر روزانہ جہنم بنے گا، اور الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا؟ افتراق. تو گزارش میری یہ ہے کہ یہودیوں کی جو سازشیں ہیں وحدت امت کے رخ پر، مالیاتی رخ پر، مسلمانوں کو سیاسی رخ پر بحال کرنا، اور خاص طور پہ ہمارے وطن عزیز پاکستان پر ان کی بڑی خاص نظریں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اپنے فضل و کرم سے، جو کہ انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے کارآمد ہے. وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فوجی رخ پر جو ایک ہتھیار دے کر اس کو طاقت رکھی ہے. ہمیں نہیں معلوم اللہ تعالیٰ 50 سال بعد اس کو مسلمانوں کے لیے کتنا کام میں لاتا ہے. تو مسلمانوں کی اجتماعیت کا کام اس ملک سے شروع ہوا تھا OIC بن کر. تو اس وجہ سے یہ ملک خاص طور پہ نظر میں ہے. اس ملک میں افتراق، انتشار، مسلکی، علمی، سیاسی، زبانی، علاقائی، ہر لحاظ سے پیدا کرنا ان کو فائدہ مند ہے. ہمیں ان چیزوں کو فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنی اولاد تک منتقل کرنا چاہیے کہ بیٹے اختلاف کا تو کوئی حاصل نہیں ہے. آج ہم 10 ہیں، کل ہم 5 رہ جائیں گے، اور آنے والے وقت میں 1 رہ جائیں گے اگر انتشار کیا. اللہ تعالی ہمیں اس انتشار سے اور اس فتنوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ مفتی صاحب. مفتی صاحب کے درس قرآن کے بعد کچھ ضروری اعلانات ہیں، وہ سن کر جائیے گا. اور مفتی صاحب کے آج کے درس قرآن و حدیث کا سبق یہ ہے کہ ہم مسلمان، چاہے ہم پاکستان کے مسلمان ہوں یا عرب ممالک کے مسلمان ہوں یا کہیں اور کے ہوں، ہمیں صرف جو ہے یہودی قوم کو اور غیر مسلم اقوام کو کنڈیم نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں ایسی اسٹریٹجی ڈیزائن کرنی ہے
اور عمل پر اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو کمر بستہ کرنا ہے کہ ہم ان اقوام کی سازشوں کے حوالے سے اپنے آپ کو بھرپور طریقے سے تیار کر لیں۔ سب سے بڑا المیہ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہوا ہے وہ یہ کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، اور یہ غیر مسلم اقوام اور سازشی اقوام اس میں بہت آگے ہیں۔ اور غزہ کے مسئلے میں اس وقت آپ سب سے بڑی ہچ دیکھ لیں تو وہ غزہ اور اسرائیل کے درمیان سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ترقی ہی جو ہے ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے حماس اور جو ہے غزہ کا مسلمان پٹ رہا ہے۔ ایک جو حضرت مفتی صاحب نے نشاندہی کی کہ امت کا انتشار، دوسرا اسی کی وجہ سے اس کا ذیلی سبب کہ ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ بے دست و پا مسلمان جو حماس سے وابستہ ہیں، انہوں نے سرنگوں کا اتنا بڑا جال، اپنی بساط کے مطابق سرنگوں کا اتنا بڑا جال جو ہے وہ غزہ کے اندر پھیلایا کہ انہوں نے لوہے کے چنے جو ہے اسرائیلیوں کو چبوائے۔ اور میں تو حیران رہ گیا، میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا ایک عرب ویب سائٹ میں، ایک یہودی ڈاکٹر نے ایک آرٹیکل لکھا ان سرنگوں کے حوالے سے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ حماس کے لوگوں کو بھی اتنی معلومات ان سرنگوں کے حوالے سے نہیں ہوں گی جتنی اس یہودی ڈاکٹر نے ریسرچ کر کے معلومات حاصل کی تھی۔ اس کو یہ تک پتا تھا کہ یہ سرنگیں اندر تک کتنی گہرائی میں جا رہی ہیں۔ اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ ان سرنگوں کے راستے ایک سرنگ سے دوسرے راستے تک کیسے ملتے ہیں۔ تو یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے کاز کے لیے، اپنے کاز کو پورا کرنے کے لیے کس کس طریقے سے ریسرچ کرتے ہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ میں حیران ہو رہا تھا۔ میں انگلینڈ کے ایک اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا، میں حیران رہ گیا کہ وہاں عربوں کی جو حالت ہے اس وقت جو ہے، جو عید الفطر گئی اس کے موقع پر آخری عشرے میں ہی جو بڑے بڑے عرب شیوخ جو ہے وہاں انگلینڈ کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں جا کر براجمان ہوئے تھے، اور ان کی خواتین جو ہے وہ ایک ایک وقت میں 90 لاکھ اور جو ہے 1 کروڑ روپے کی شاپنگز کر رہی تھیں۔ اور آپ اندازہ کریں کہ ایک بیگ، ایک پرس جو خرید رہی تھی وہ لاکھوں روپے کا، اور ایک جوتے کی جوڑی جو خرید رہی تھی وہ لاکھوں روپے کا۔ اور وہاں دوسری طرف دیکھیں تو غزہ کے مسلمانوں کو کفنانے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ وہاں اقوام متحدہ ان کو جو خیرات کے فنڈوں میں سے جو ہے فنڈز مہیا کر رہی تھی کہ بھائی آپ اپنے مردوں کو دفنائیں۔ آپ بڑی بڑی رول روز کاریں وہ وہاں سے کویت سے لے کر آ رہے ہیں، متحدہ عرب امارات سے لے کر آ رہے ہیں، اور جناب کہاں سے وہیں کی نمبر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، اور وہاں فل ٹائم عیاشیاں، ایسی عیاشیاں جس کو اگر ہم جو ہے یہاں ڈسکرائب کریں تو ہم جو بری طریقے سے شرما جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی سوچنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بار بار جو یہ آتا ہے نا کہ تم لوگ غافل رہے تو ہم دوسری غیر مسلم اقوام کو تمہارے مقابلے میں اور تمہارے بدلے کھڑا کر دیں گے، تو اس کی مثالیں بھی ابھی یہ جو غزہ کا جو المیہ آیا ہے اس میں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں کل جو BBC عربک کا رات کو مطالعہ کر رہا تھا، میں حیران رہ گیا۔ وہاں جناب جو ہے 1.5 لاکھ آدمیوں کا، 1.5 لاکھ غیر مسلموں نے ایک مظاہرہ کیا کل انگلینڈ کی سڑکوں پر۔ اور وہ انگلینڈ کی سڑکوں پر جو ہونے والا مظاہرہ، پہلے تو جو BBC کے آفس گیا، اور پھر BBC کے آفس کے بعد جو امریکن سفارت خانے تک گیا، اور انہوں نے جناب، میں حیران رہ گیا کہ یہ ان غیر مسلموں نے غزہ کے مسلمانوں کے لیے 4.5 ملین پاؤنڈ اکٹھے کیے 24 گھنٹے کے اندر۔ 1.5 لاکھ برطانیوں پر مشتمل یہ مظاہرہ تھا۔ اور وہاں کی گلاسگو سٹی کونسل، اس کے سٹی چیمبر پر فلسطین کا پرچم بلند کیا گیا۔ کس وجہ سے؟ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ آپ سوچیں ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں عافیہ صدیقی کا آپ کو بتاؤں، ابھی یہ سگنیچر کمپین جو ہے وہاں شروع ہوئی تھی امریکہ میں، وہاں کے کالے مسلمان نے یہ سگنیچر کمپین شروع کروائی تھی۔ وہاں ایک پیٹیشن جو ہے صدر اوباما کے دفتر میں فائل کی گئی تھی۔
وہاں کے ایک کالے مسلمان نے جو نو مسلم ہے اس نے یہ پیٹیشن فائل کی. آپ حیران رہ جائیں گے 1 لاکھ دستخط کرنے تھے اس پر, اور شروع کے 35,000 دستخط امریکنس نے کیے. 35,000 دستخط. بعد کے جو بقیہ جو دستخط جو تھے وہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں نے کیے, اور جناب جو ہے غیر مسلموں نے کیے. لیکن میں آپ کو ایک حیرت انگیز حقیقت بتاؤں کہ 3 دن رہ گئے تھے اور ہمارے پاس 20,000 دستخط ابھی کرنے تھے. ایوریج تھا ایک دن میں 5,500 دستخط کا. ہم پریشان تھے, 5,500 دستخط کا ایوریج نہیں آ رہا تھا. ہم حیران رہ گئے تھے. ہم جو ہے عافیہ موومنٹ کو اس وقت سپورٹ کر رہے تھے, یہاں سے سارے کے سارے ساتھی وہاں جا رہے تھے, اور جو ہے اس حوالے سے بھرپور کوششیں کر رہے تھے. 5,500 دستخط رہ گئے تھے. یہ ہماری مسلمان قوم اتنی بے حس ہوئی پڑی تھی کہ ہم 1 لاکھ دستخط کا جو ٹارگیٹ جو تھا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. 3 تاریخ آخری تھی. لیکن اس کے بعد ہمارے کچھ ساتھیوں نے کچھ ایسے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا کر اور ہمارے یہ جو سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر کے اس ٹارگیٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے پورا کیا. ورنہ ہم مسلمانوں نے جس بے حسی کا مظاہرہ, بالخصوص ہم پاکستانیوں نے اپنی بہن کو چھڑانے کے لیے ایک جو گولڈن چانس ہمارے ہاتھ میں آیا ہوا تھا, اس کے حوالے سے ہم نے جس بدترین غفلت کا مظاہرہ کیا اس کو صدیوں تک بھلایا نہیں جا سکتا. ایک اہم اعلان آپ سن لیں. ہمارا اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث 14 ستمبر کو 11:30 بجے دن یہاں القرآن کورسز سینٹر میں منعقد ہوگا. انتہائی اہم ہے. اس کا موضوع ہے اسلامی ذبیحہ, ملکی و بین الاقوامی سطح پر مسائل اور مشکلات اور ان کا حل. اور یہ ایک سیمینار کی انشاءاللہ صورت ہوگی, اور ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کے ذریعے ہمارے حلال فاؤنڈیشن کے علماء اور ان کی جو ٹیکنیکل ٹیم ہے ان کے ساتھ, ان کے کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ پروگرام منعقد کیا جائے گا. اس وقت مسلمانوں کا ایک بہت بڑا ایشو اسلامی ذبیحہ بھی ہے, خاص طور پر وہ مسلمان جو ملکوں میں سفر کرتے ہیں یا جو غیر مسلم ممالک میں سیٹلڈ ہے, ان کا یہ سب سے بڑا ایشو ہے. ایون ہم سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے حج کے دوران یا عمرے کے دوران تو وہاں بھی امپورٹڈ چکن کا جو ایشو جو ہے وہ بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کرتا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ان اہم دینی مسائل کو سمجھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے. یہ ہمارا المیہ ہے. تو الحمدللہ ہم گاہے بگاہے اس قسم کی نشستیں بھی منعقد کرتے ہیں. ہمارے جو اس کے بعد جو ہے درس قرآن جو ہے وہ عید الضحیٰ کے بعد ہی آئے گا. عید الضحیٰ سے پہلے یہ جو درس قرآن آ رہا ہے تو یہ بالکل جو ہے ہمارے اسلامی ذبیحے سے متعلق جو ہے عید الضحیٰ کے حوالے سے بھی ہوگا. اس میں جو قربانی کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی, اور جو ہمارے معاشرے میں ذبیحے کے حوالے سے جو کوتاہیاں کی جا رہی ہیں, مثلاً کیا کوتاہیاں کی جا رہی ہیں کہ ہمارے جو قصائی حضرات جو ہیں وہ پاکی کی حالت میں جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں, نہیں پڑھتے ہیں, وہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے تسمیہ جو ہے وہ کس وقت پھیرتے ہیں اب جو ہے قربانی کے جانور پر. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ہم ایک ڈیجیٹل ذبیحہ خانے پپری گئے تھے علماء کرام کے ساتھ, یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں اسلامی اصولوں کی کس حد تک پابندی کی جاتی ہے. تو وہاں ہمارے علماء اکرام نے ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کی. وہ جب جو کیا کہتے ہیں اپنے جو قصائی جو تھے وہ جو ہے جب چھری پھیرتے تھے جانور پر تو اس میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے میں وہ انتہائی کوتاہیوں کے مرتکب ہو رہے تھے. کبھی پہلے کہہ رہے تھے, کبھی بعد میں کہہ رہے تھے. تو پھر جو مالک جو تھے اس جو ہے سلاٹر ہاؤس کے, ان سے جا کر شکایت کی گئی کہ بھائی یہ جو ہے یہاں شرعی ایشو جو ہے پیش آ رہا تھا کہ آپ اپنے قصائیوں کو ٹرین کریں اس حوالے سے. تو اس قسم کے بہت سارے مسائل قصائیوں کے حوالے سے ہیں, اور جناب جو ہے نظافت کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہیں.
پاکی ناپاکی کے حوالے سے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں. تو ان سارے مسائل پر انشاءاللہ تعالی، اور جو ہے وہاں جو غیر ممالک میں ہم جائیں تو ہمارا کیا ایشو ہے اور اس کو کس طریقے سے ریزالو کیا جائے، ان تمام جو ہے مسائل پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالی جائے گی. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اگلے ماہ کے اس درس قرآن میں جو ہے زیادہ سے زیادہ دعوت چلائیں. ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں القرآن کورسز سینٹر پورے القرآن کورسز سینٹر میں یہاں پورے شہر کی خواتین کے لیے درس و قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے. اس ماہ کا یہ پروگرام انشاءاللہ تعالی 21 اگست کو 3:30 تا 4:30 بجے منعقد ہوگا. خواتین و طالبات کے لیے یہاں بہادر آباد اور بنسوٹ سینٹرز میں 2 سالہ ترجمہ و تفسیر قرآن کلاسز اور 1 سالہ عربی بول چال کورس 21 اگست ہی شروع ہوگا انشاءاللہ. تو تمام خواتین سے میری گزارش ہے، بالخصوص طالبات سے اور وہ مرد حضرات جو اپنی خواتین کو یہاں بھیج سکتے ہیں ان کورسز میں، تو ان سے گزارش ہے کہ بھرپور دعوت چلائیں اور خود بھی اس میں داخلہ لیں. 21 اگست سے ہی انشاءاللہ تعالی شہر کے 20 مراکز میں دین کی بنیادی تعلیمات کے سہمائی، ششمائی و 1 سالہ کورسز بعنوان القرآن کورسز بھی خواتین میں شروع کیے جا رہے ہیں. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے دعا کریں. جتنے بھی دیگر گمشدہ مسلمان ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. یہ پیٹیشن کو بھی الحمدللہ ہم نے اس کے ٹارگٹ تک پہنچا دیا، اور اس میں اب امریکی صدر کو غور و خوض کرنا ہے کہ وہ کیا اسٹیپ لیتے ہیں. تو اس کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس بہن کو رہائی نصیب کرے. اور آپ کو بتاؤں میں کہ گزشتہ 5.5 ماہ سے بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے. کوئی سزا دی گئی ہے، ایسی سزا دی گئی ہے کہ ان کو پہلے تو 1 گھنٹہ جو ہے 1 گھنٹے کے لیے نکالا جاتا تھا قید سے کہ وہ کچھ ریفریشمنٹ کر لیں، لیکن اب ان کو بالکل بند وارڈ کر دیا گیا ہے اور 1 گھنٹے کے لیے بھی ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیں 6x6 کا کمرہ، اندھیرا کمرہ، اس کے اندر ہماری اس بہن کو رکھا گیا ہے. ہماری امت مسلمہ کی پوری کی ذمہ داری ہے اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. وہی جناب مفتی صاحب والی بات کہ ہمیں عملی اقدام کی طرف جو ہے سوچنا سمجھنا ہے، صرف احتجاجات نہیں کرنے ہیں. آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا اور انہی کا انگریزی ترجمہ قرآن باہر اسٹال پر دستیاب ہے. آپ حضرات میں سے یا خواتین میں سے جنہوں نے اس آسان ترجمہ قرآن کا ابھی تک مطالعہ نہیں کیا یا اپنے گھروں میں نہیں رکھا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے گھروں میں ضرور رکھیں. محمد شفیق صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے. حاجی محمد صاحب، حاجی ہارون صاحب و دیگر مرحومین اور جو بیمار حضرات اور خواتین ہیں ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے. SMS کے جو ہے ہم نے جو فارمز ہیں وہ ہم نے سرکولیٹ کیے یہاں، تو جن حضرات نے اپنے نام رجسٹر نہ کیے ہوں کر دیں تاکہ ہمارے جتنے بھی پروگرام ہیں اس کے آپ کو ہم SMS فارورڈ کرتے رہیں. میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ، جو کچھ بھی کہا گیا اور جو سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، جو اس میں غلطی رہ گئی ہو، خطا ہو گئی ہو، اے اللہ تو اپنے فضل سے اس کو معاف فرما. جو اچھی بات، خیر کی اور بھلائی کی بات اس میں کہی گئی، اے اللہ وہ تیری طرف سے ہے، تو اس کے اندر اثر ڈال، اس کو ہمارے لیے نافع بنا. ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ظاہری پوشیدہ جان کر کیے ہوئے، بھولے سے کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ، عالم اسلام پر رحم فرما. مسلمان اس وقت بہت بے حال ہیں، قسم پرسی کے عالم میں ہیں، مظلوم ہیں. ہر جگہ مسلمان پریشان ہیں. اللہ، عراق میں، فلسطین میں، افغانستان میں اور برما میں، خود ہندوستان کے اندر، ہمارے وطن کے اندر، یا اللہ مسلمان امن امان کی لحاظ سے، جان مال کے لحاظ سے بہت پریشان ہے. اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمانوں کو کلمہ حق پہ جمع فرما. ہمارے اندر جو انتشار اور افتراق ہے اللہ اس کو تو ختم فرما.
ہمیں کلمہ حق پہ جمع فرما، جو ہمارے دشمنوں کی سازشیں اللہ تو اس کو ناکام کر، اے اللہ جو علمی اعتبار سے ہم میں زوال ہے اس کو ختم فرما، ہمیں علمی طور پہ عروج عطا فرما، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کی طرف ان کی اطاعت اور اتباع نصیب فرما۔ جن لوگوں نے اپنی بیماری کے لیے دعا کی درخواست کی، اللہ ہم ان کی اور اب ہم سب اپنے مریضوں کی شفا کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، جو ہمارے مرحومین ہیں ان کے درجات بلند فرما۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اور دیگر وہ تمام مسلمان ہیں اللہ جو کہ غائب ہیں، غائب کر دیے گئے ہیں، یا اللہ تو غیب سے مدد فرما، ان کو رہائی نصیب فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں اللہ تو ان کے قرضے اتار دے۔ اے پروردگار، جو لوگ اپنی اولاد کی تعلیم کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہم اس شہر کے رہنے والوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، ہمارے وطن کے جو اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں، اے اللہ ہماری ان سے حفاظت فرما۔ اس وقت ہمارے یہاں علماء کرام کو جو خطرات ہیں، یا اللہ ہمارے علماء کی، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرما، اور اس قسم کے جو خطرات ہیں قتل کے، غارت گری کے، یا اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ ہمیں وہ بھی عطا فرما جو ہم نے مانگا ہے، ہمیں وہ بھی عطا فرما دے جو ہم نہیں مانگ سکے اور ہمارے لیے اچھا ہے۔ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، اے اللہ ہم ان کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں، تو ان کو اپنا فضل کا معاملہ فرما۔ ہم سب لوگ جب تک بقید حیات ہیں ہمیں ایمان پر قائم رکھ، اور ہم سب کا ایمان پہ خاتمہ فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔